اچھا یہ جس نے جی وہ فرسٹ ایئر میں وہ مسٹر چپس پڑھی ہاتھ کھلا رہا ہوں ذرا دیکھو نا اس قوم کی بد نصیبی اس قوم کی بد نصیبی دیکھو یہ بھی ہے کہ کٹ چڑی ہے اور سائے دراز حضرت مسٹر چپس پڑھی ہم نے حضرت سٹوری کیا تھی مسٹر چپس کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا بد نصیبی دیکھو اس قوم کی اتنی ستی قوم ہے حضرت کہ عرصہ دراز ہم نے میں نے خود پڑھی ہے اللہ حضرت کتنے دکھ کی بات ہے کہ جن کے پاس مسٹر سیدنا ابو بکر صدیق ہو، جن کے پاس مسٹر سیدنا عمر فاروق ہو، جن کے پاس مسٹر سیدنا عثمان غنی ہو، جن کے پاس مسٹر سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہو حضرت، اس قوم کو کیوں اتنے سال مسٹر چپس پڑھائی گئی ہے؟ کیوں اس قوم کو حضرت اتنے سال مسٹر چپس پڑھائی گئی ہے؟ ستے حضرت ستے، پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کرنا ہے، ستے۔ اللہ حضرت میں کہتا ہوں مسٹر سیدنا ابو بکر صدیق سے شروع کرو اور مسٹر پیر سیدنا جماعت علی شاہ پہ آ کے بس کرو، اور تمہاری کلاسیں اور تمہارے کورس ختم ہو جائے، ہمارے مسٹر نہیں ختم ہوں گے۔ لیکن کون کرے تو یہ صحیح قوم ہے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ یہ میرے دوست ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے حضرت اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی، یہ سیف الملوک بھی انہوں نے تحقیق کی اور کمال، کیونکہ حضرت اکثر و بیشتر ہم میاں صاحب کے اشعار سنتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ان اشعار کے پیچھے وجہ کیا تھی، کیا ہوا کہ میاں صاحب نے یہ شعر لکھا، کیا معاملہ ہوا کہ میاں صاحب نے یہ سخن لکھا۔ یہ بڑی خوبصورت ہے، یہ تقریباً میاں صاحب نے 12 اشعار میں حضرت اس کو بیان کیا، کیونکہ گھڑی پہ نظر ہے 2-3 باتیں اور کرنی ہیں، 12 تو نہیں مکمل کر سکوں گا، 11 کا مفہوم 12واں پڑھ دوں گا حضرت۔ یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہاں بیٹھے کارخانہ قدرت میں غور و فکر کر رہے تھے، دعوت اللہ نے سب کو دی ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دعوت اللہ نے سب کو دی ہے، أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، دعوت اللہ نے سب کو دی ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، دعوت اللہ نے سب کو دی ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، دعوت اللہ نے سب کو دی ہے۔ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، دعوت اللہ نے سب کو دی ہے، لیکن پتہ نہیں حضرت ہم کہاں کھو گئے ہیں۔ اللہ اس کے نظارے یہ بکھرے پڑے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت میں ایک بات کر کے آگے گزر جاؤں گا، یہ گرمی ہے، اب تربوز کا موسم آیا ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ دوانا مٹھا نکلے، یہ پتہ نہیں کیوں بھول گیا کہ دوانا مٹھا کیتا کنے میں حضرت، یہ بھول گیا کہ تربوز میٹھا کیا کس نے، یہ سب کو پتہ ہے خربوزہ میٹھا نکلا ہے، لیکن یہ بھول گیا کہ خربوزہ میٹھا کیا کس نے۔ اب یہ ہم کہیں گے آم بڑا میٹھا نکلا ہے، لیکن یہ بھول گیا کہ آم میٹھا کیا کس نے۔ غور کرو یار کس نے کیا، تو جب آپ غور کرو گے تو پھر ایک ہی جواب آئے گا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا۔ اور میں نے کہا نا حضرت بڑی تفصیلاً گفتگو ہو سکتی ہے، میاں صاحب نے بڑا غور و فکر کیا، یہ تو وکری گل ہے حضرت، ہم بیچ ہی رہے ہیں، ہم چسکے لے رہے ہیں، پڑھنے والا بھی چسکے لے رہا ہے، سننے والا بھی چسکے۔ مثال کے طور پہ میاں صاحب نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی، رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی۔ اب ذرا آگے سننا میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کتنا تفکر تھا میاں صاحب کا، کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں اک نہ دے پھل مٹھے کیتے پاتوں نہ دے کوڑے، شہتوت میٹھا پتا کڑ،
जामुन के ऊपर गोदा मीठा, गिटक गुठली, आम के ऊपर गोदा मीठा, छिलका कड़वा। ये कौन है हजरत जो शहतूत को मीठा कर रहा है और पत्ते को कड़वा कर रहा है? कौन है? तो जब हजरत आप पूछेंगे ना तो आपको आपके अंदर से ही एक जवाब आएगा, क्या? कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। नजर भी रखे समातें भी, वो जान लेता है नीयतें भी, जो खाना ए लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। लेकिन इतना पता जी तरबूज मीठा है, ये भूल गए कि मीठा किया किसने। भूल गए ना जी हमें। इसीलिए तो हजरत एक बंदे ने पूरा पूरा तरबूज खा के कभी अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं कहा। इतना सबको पता है हजरत के आम के साथ से कच्ची लस्सी भी नहीं है, ये भूल गया कि आम खा के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना है। इतना सबको पता है गाजर खाने से खून बनता है, ये भूल गया गाजर में ये सलाहियत पैदा किसने की है। इतना सबको पता है सेब दिल के लिए ताकतवर होता है, लेकिन इतना ये भूल गया कि सेब में ये ताकत रखी किसने है। इतना सबको पता है आंवला मैदे के लिए बड़ा ताकतवर है, इतना भूल गया कि मैदे आंवले में ये ताकत रखी किसने है। ये भूल गया, ये भूल गया। नहीं, ये असल याद करने वाला सबक है। और ये देखो ना जी, असी तो बस उम्र ही लंघा छड़ी हजरत जी। जिन्होंने गौर किया फिर उन्होंने लिखा भी। ये देखे ना मिसाल के तौर पे हजरत, ये गुलाब का फूल इस सब्ज रंग की डोडी से निकला है। भाई अगर ये सब्ज रंग की डोडी से निकला है तो फिर ये सुर्ख क्यों है? इसको भी तो सब्ज ही होना चाहिए था ना। ये कौन है जिसने सब्ज में से सुर्ख निकाला? कौन है? तो फिर हजरत जी जिस किसी ने इस पे गौर किया तो फिर जो जवाब मिला तो फिर वो लिखते क्या हैं? वो कहते हैं टहनी टहनी तेरी तखलीक के गुण गाती है, डोडी सबज फूल सुर्ख, डोडी सबज फूल सुर्ख, टहनी टहनी तेरी तखलीक के गुण गाती है, पत्ता पत्ता तेरे होने का पता देता है। उसने गौर किया हजरत, फिर जवाब मिला उसको। इसलिए बेटा गौर व फिक्र किया करो यार, गौर व फिक्र। ज़रूर तरबूज खाओ,